قومی اقتصادی سروے آج 2:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ رواں مالی سال کئی اہم معاشی اہداف حاصل نہ ہو سکے۔ ایک نیوز قومی اقتصادی سروے کے اہم نکات سامنے لے آیا۔ شرح نمو کا 3.6% کا ہدف پورا نہ ہوا۔ مہنگائی 12% ہدف کے مقابلے میں 5% رہی۔ صنعتی شعبے کی گروتھ 4.77% رہی، ہدف 4.4 تھا۔ پاکستان کی معیشت کا حجم 39 ارب 30 کروڑ ڈالر بڑھا۔ جی ڈی پی سائز میں تقریباً 10,000 ارب کا اضافہ۔ مجموعی ریونیو 36% اضافے سے 13,367 ارب رہا۔ آئندہ مالی سال کا 17,600 ارب سے زائد کا وفاقی بجٹ کل پیش کیا جائے گا۔ ٹیکس وصولیوں کا ہدف 14,130 ارب، مجموعی آمدن 19,400 ارب مقرر۔ قرضوں کی ادائیگی پر 6,200 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں 10% اضافہ تجویز۔ دفاعی بجٹ میں 18% اضافہ متوقع۔ تعلیم کے لیے 13 ارب 58 کروڑ روپے رکھنے کی تجویز۔ ڈیجیٹل معیشت اور آئی ٹی سیکٹر کے لیے 16 ارب 20 کروڑ روپے کی رقم مختص کیے جانے کا امکان۔ سالانہ 15 کروڑ منافع کمانے والی کمپنیاں بدستور سپر ٹیکس سے مستثنی رہیں گی۔ ذرائع کے مطابق سالانہ 20 کروڑ تک منافع کمانے والی کمپنیوں کا سپر ٹیکس 1% سے کم ہو کر 0.5% ہو سکتا ہے۔ 25 کروڑ تک کا منافع کمانے والی کمپنیوں پر سپر ٹیکس 2 کے بجائے 1.5% ہونے کا امکان ہے۔ سالانہ 30 کروڑ تک منافع کمانے والی کمپنیوں پر سپر ٹیکس بدستور 3% رہنے کا امکان ہے۔ بجٹ میں تعمیراتی صنعتوں کے لیے بھی خام مال ود ہولڈنگ ٹیکس میں نرمی کا امکان ہے۔ اسپیکر ایاز صادق نے بجٹ 2025 اور 26 کے لیے قومی اسمبلی کے شیڈول کی منظوری دے دی۔ اسپیکر کے مطابق 11 اور 12 جون کو قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں ہوگا۔ 13 جون کو وفاقی بجٹ پر اسمبلی میں بحث کا آغاز ہوگا۔ پارلیمانی جماعتوں کو بحث کے لیے وقت دیا جائے گا۔ وفاقی بجٹ پر بحث 21 جون تک جاری رہے گی۔ 26 جون کو فائنانس بل کی قومی اسمبلی سے منظوری ہوگی۔ قرباں کا تیسرا روز، جانوروں کی قربانی کا سلسلہ جاری۔ عوام کا عید کا آخری روز بھی بھرپور گزارنے کا پلان۔ سیر سپاٹے اور دعوتوں کا اہتمام کیا جائے گا۔ مہمانوں کی لذیذ اور چٹپٹے کھانوں سے توازو کی جائے گی۔ عید کے تیسرے روز بچوں کے پلان بھی فائنل، کسی کا چڑیا گھر تو کسی کا پارک جانے کا پروگرام۔ عید قرباں کا تیسرا روز، LWMC کی ٹیم صفائی میں مصروف۔ آلائشیں ٹھکانے لگانے کے بعد گلی محلوں کو عرق گلاب سے دھونے کا سلسلہ جاری۔ عید کے دوسرے روز لاہور ڈویژن سے 23,000 ٹن سے زائد آلائشیں ٹھکانے لگائی گئیں۔ آلائشیں ٹھکانے لگانے کے لیے 254 عارضی کلیکشن پوائنٹس اور 34 ڈمپنگ سائٹس فعال ہیں۔ نہر میں آلائشیں پھینکنے والے 20 لوگوں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے۔ بھارت کی پاکستان مخالف سازشوں کا توڑ۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں پاکستانی سفارتی وفد آج لندن میں سرگرمیاں شروع کرے گا۔ وفد کے ارکان لندن کے 2 اہم تھنک ٹینکس کا دورہ کریں گے۔ بلاول بھٹو انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اور چیٹم ہاؤس میں خطاب کریں گے۔ منگل کو پاکستانی وفد کی برطانوی حکام سے ملاقاتیں ہوں گی۔ بلاول بھٹو میڈیا ہاؤسز کو انٹرویوز دیں گے۔ وفد کے ارکان بھارتی پروپیگنڈے کے جواب میں موقف پیش کریں گے۔ دورہ لندن کے بعد وفد بدھ کی شام برسلز روانہ ہوگا۔ بھارتی پروپیگنڈا عالمی سطح پر بے نقاب۔ بھارتی میڈیا اور بھارتی حکومت آپریشن سندور میں اپنے عوام سے جھوٹ بولتی رہی۔ واشنگٹن پوسٹ کا تہلکہ خیز انکشاف۔ رپورٹ کے مطابق بھارتی میڈیا نے BJP حکومت کے اشارے پر جھوٹی جنگی خبریں پھیلائیں۔ فرضی ویڈیوز، ویڈیو گیمز اور من گھڑت مناظر کو خبریں بنا کر پیش کیا گیا۔ یہ صحافت نہیں بلکہ بھارتی ریاستی سرپرستی میں تیار کردہ فنکشن تھا، جس کا مقصد ہندوستانی اور عالمی عوام کو گمراہ کرنا اور خطے میں کشیدگی کو سیاسی فائدے میں بدلنا تھا۔ ریٹائرڈ بھارتی فوجی افسران کو جھوٹ کو سچ بنانے کے لیے بطور ترجمان استعمال کیا گیا۔ منی پور میں سیکیورٹی کی بگڑتی صورتحال، کرفیو نافذ۔ ریاستی حکومت نے 5 دن کے لیے موبائل انٹرنیٹ اور ڈیٹا سروسز معطل۔ مظاہرین اور سیکیورٹی اہلکاروں کے درمیان جھڑپیں، ایک بس کو آگ لگا دی گئی۔ مظاہرین نے ٹائر جلا کر راستے روک دیے۔ میتئی کو اور کوکی برادریوں کے درمیان 2 سال سے نسلی تصادم جاری ہے۔ اب تک جھڑپوں میں سینکڑوں افراد ہلاک ہو چکے۔ مودی سرکار منی پور میں بری طرح سے ناکام اور اب حالات مزید کشیدہ ہو گئے۔
मोदी सरकार ने भारतीय अवाम को मुसलसल गुमराह करने में मसरूफ। मोदी सरकार साल 2025-26 में 12 अरब से जायद का बजट अवामी तशहीर के लिए मुख्तस किया। आज़ाद मीडिया पर कदगने लगाना और भारतीय न्यूज़ चैनल्स पर गिरफ्त मोदी सरकार की पुरानी रविश रही है। भारत के बड़े कॉरपोरेट इदारे जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज और अडानी ग्रुप का भारतीय मीडिया चैनल्स पर मुकम्मल कंट्रोल। मीडिया इदारों में कारोबारी और इश्तिहारी मफादात के दबाव के बायस खबरों की रिपोर्टिंग और आज़ाद सहाफ़त शदीद मुतासिर। मुल्क की माईशत को मजबूत बुनियादों पर इस्तवार करने पर तवज्जो देना होगी। मुल्क को ज़राई शोबे की बुनियाद पर तरक्की देने की ज़रूरत है। हमारे वर्कर्स हमारी क़ुव्वत है। मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़े रहे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और वर्कर्स से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, भारत के शिद्दत पसंदाना हिंदू तवा नजरिए से पूरे खित्ते को खतरात लाहक है। भारत में अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों और ईसाइयों को तासुब और जुल्म का सामना है। कराची में लांड्री एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में लगी आग पर कई घंटों बाद काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 4 फैक्ट्रियां आतिशबाजी से मुतासिर हुई। फैक्ट्रियों में मौजूद केमिकल और कपड़े के बायस आग पर काबू पाने में वक्त लगा। वाक़े में 5 अफराद जख्मी हुए। मुल्क भर में शदीद गर्मी का जोर। महकमे मौसमियात की 12 जून तक शदीद गर्मी की लहर की पेशगोई। लाहौर में आज पारा 46 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। जनूबी पंजाब बलूचिस्तान में दर्जे हरारत 4 से 6 डिग्री ज़्यादा रह सकता है। सिंध के बेशतर अजला में समुद्री हवाओं के बावजूद मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। दीर, स्वात, चतराल, कोहिस्तान, शांगला और बडग्राम में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान में मतला, जुज़वी और बरालू चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। और 8 मुल्की हॉकी टूर्नामेंट। पाकिस्तानी हॉकी टीम मलेशिया में मौजूद। अमाद शकील बट कप्तान, ताहिर जमान हेड कोच के फराइज अंजाम देंगे। पाकिस्तान, जापान, मलेशिया और न्यूजीलैंड पूल बी में शामिल। फ्रांस, कोरिया, वेल्स और जनूबी अफ्रीका पूल ए का हिस्सा। पाकिस्तान का 15 जून को मलेशिया, 16 को जापान और 18 जून को न्यूजीलैंड से मुकाबला। सेमीफाइनल 30 और फाइनल 21 जून को खेला जाएगा। और 8 मुल्की हॉकी टूर्नामेंट। पाकिस्तानी हॉकी टीम मलेशिया में मौजूद। अमाद शकील बट कप्तान, ताहिर जमान हेड कोच के फराइज अंजाम देंगे। पाकिस्तान, जापान, मलेशिया और न्यूजीलैंड पूल बी में शामिल। फ्रांस, कोरिया, वेल्स और जनूबी अफ्रीका पूल ए का हिस्सा। पाकिस्तान का 15 जून को मलेशिया, 16 को जापान और 18 जून को न्यूजीलैंड से मुकाबला। सेमीफाइनल 30 और फाइनल 21 जून को खेला जाएगा।